السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا پیغام یہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا۔ اسلامیات کلاس 10 حدیث نمبر 12، معروضی اور مختصر سوالات اس کے شامل ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث نمبر 12 کی عبارت پڑھتے ہیں۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا، والامام یخطب، اور جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تم نے لغو بات کی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جمعے کے آداب کا بیان ہے۔ سب سے پہلی بات، جمعے کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ جمعہ کے معنی اجتماع یعنی جمع ہونا، اس لیے کہتے ہیں جس مسجد میں جمعہ پڑھا ہے اس کو کہتے ہیں جامع مسجد۔ وہ مسجد جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جامع یعنی جمع کرنے والی، جامع مسجد۔ تو یہاں پر ایک غلط العوام ہے، وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے، بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جامع مسجد بچے پڑھتے ہیں، جامع مسجد اکثر لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ لفظ ہے جامع مسجد۔ جامعہ کا معنی ہوتا ہے یونیورسٹی، جامعہ۔ تو یہ کیا معنی بن گیا؟ معنی بڑا الٹ ہو جاتا ہے۔ اصل لفظ ہے جامع مسجد۔ تو جامع کا معنی جمع کرنے والی، اجتماع جہاں ہوتا ہے۔ اور جمعے کو سید الایام بھی کہتے ہیں، دنوں کا سردار، سید الایام۔ سید کا معنی سردار، الایام دن، دنوں کا سردار۔ اور نفلی روزہ جمعے والے دن رکھنا منع ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو عید قرار دیا ہے، کیونکہ عید والے دن روزہ نہیں رکھتے۔ تو جمعہ یہ ایک بہت عظمت والا دن ہے، مقام والا دن ہے، کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو فنا کر دینا ہے، تباہ و برباد کر دینا ہے، قیامت جمعے والے دن آنی ہے۔ آگے ہے جمعے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جمعہ ہر عاقل، بالغ، مقیم، عاقل ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور آزاد ہو، پر فرض ہے۔ عاقل مرد، بالغ مرد، مقیم مرد، آزاد مرد، ان پر جمعہ فرض ہے۔ جس کی عقل نہیں ہے اس پر جمعہ فرض نہیں، جو بلوغت کو نہیں پہنچا اس پر جمعہ فرض نہیں، جو مسافر ہے اس پر جمعہ فرض نہیں، جو غلام ہے اس پر جمعہ فرض نہیں۔ یعنی مقیم، مسافر، آزاد، غلام، عقل والا، بے عقل، بالغ، نابالغ۔ تو اس لیے یہ اس کی شرعی حیثیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ نابالغ بچہ پڑھتا ہے اور اگر مسافر پڑھ لیتا ہے تو غلام پڑھ لیتا ہے، حرج کوئی نہیں، ثواب ان کو ملے گا، لیکن شریعت میں ان پر فرضیت نہیں ہے۔ اس طرح عورت ہے اس پر بھی فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھتی ہے تو اس کی اپنی ثواب دید ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اجر ملے گا، تعلیمات ہوں گی، اس کے علم میں اضافہ ہوگا، ایمان میں بڑھوتری ہوگی۔
تو تیسری بات یہ کہ جمعے کی افادیت کیا ہے؟ جمعے کی افادیت یعنی اس کا فائدہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ جمعے والے دن جب جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، پورا علاقہ جمع ہوتا ہے، وہاں پر علماء کرام مختلف مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، جو بھی انسان کے مسائل ہیں ان کو جمعے والے دن جمعے کے خطبے میں ڈسکس کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ایمان کا تر و تازہ ہونا۔ یعنی یہ بھی بڑا بہت فائدہ ہے، قرآن سنیں کہ ایمان تازہ ہوگا۔ تو جمعے والے دن نبی علیہ السلام کے دور میں خواتین بھی جمعہ پڑھا کیا کرتی تھی، تو خواتین کو بھی چاہیے کہ جہاں پر سیپریٹ جگہ ہو، الگ جگہ ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، وہاں جائیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے جا کر صحابیات جمعہ پڑھا کرتی تھیں، نمازیں بھی پڑھا کیا کرتی تھیں۔ تو چونکہ قرآن مجید سننے سے ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے مسائل کی رہنمائی ملتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اور فرمایا جو جان بوجھ کر جمعے چھوڑ دے گا، دو جمعے، اللہ رب العالمین پھر اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتا۔ تو جمعہ سننے کے آداب، جب امام خطبہ دے رہا ہو، جیسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے، امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ اپنے بیٹھے ساتھی کو یہ نہیں کہہ سکتے، اگر وہ باتیں کر رہا ہے یا کچھ تنکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کو آواز نکال کے روکیں گے یا ویسے کوئی اشارہ کریں گے تو دوسرے لوگوں کی ساری توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ اور علم جو ہے، علم اس کا سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ علم کا سب سے پہلا ادب ہے خاموشی، توجہ، اور یہ پانچویں اس کی ہیڈنگ ہوگی، علم کا ادب۔ علم حاصل کرنے کا ادب یہی ہے کہ انسان خاموش ہو کر بات کو دھیان کے ساتھ سنے، توجہ کے ساتھ۔ تو جب اس ساتھی نے اپنے بھائی کے کہا کہ تو خاموش جاؤ، امام خطبہ دے رہا ہو، تو اس نے لغو بات کی۔ اس لیے خاموشی اختیار کرنا یہ آداب جمعہ میں سے ہے اور علم کا پہلا ادب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے دوران کھانا پینا منع ہے، اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا منع ہے۔ نہ نیکی کی تلقین ہو رہی ہے سامنے، سب اس کو اجتماعی کے ساتھ سنیں، یہ نہ ہو کہ ہر آدمی اپنی اپنی تقریر شروع کر دے۔ تو اس لیے گردنیں پھلانگ کے جانا، یہ آگے حدیث انشاءاللہ آ رہی ہے، یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو آج کا بچوں ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث کو لکھنا بھی ہے، لکھیں اور یاد کریں۔ مفہوم لکھیں جو 5 پوائنٹ میں ہے، حدیث کا مفہوم۔ جو 5 پوائنٹ لکھے گئے ہیں یہ لکھیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی شرعی حیثیت یاد کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح آداب کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔